بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے صرف 5 منٹ ہم اسلام سیکھتے ہیں۔ کتاب صرف 5 منٹ کا مدرسہ، قرآن و حدیث کی روشنی میں، 12 شوال المکرم، ایپیسوڈ نمبر 42۔ پہلا عنوان، اسلامی تاریخ میں ہم حضرت درہ بنت ابی لہب رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں جانتے ہیں۔ حضرت درہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو لہب کی بیٹی تھی۔ ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں مسلمان ہوئی۔ ان کے شوہر حضرت حارث بن نوفل نے بھی اسلام قبول کیا، پھر دونوں نے مدینہ کی ہجرت کی۔ حضرت درہ رضی اللہ تعالی عنہا جب مدینہ پہنچی تو مدینہ کی عورتوں نے کہا کہ تمہارے ہجرت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ تمہارے باپ ابو لہب کے خلاف ایک سورہ نازل ہوئی ہے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا، میرے خاندان والوں کے بارے میں مجھے کیوں تکلیف دی جاتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے لوگوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ حضرت درہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کے لیے اتنا کافی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا، جو تمہیں غصہ دلائے گا اللہ کو اس پر غصہ آئے گا، اور فرمایا، میں تم سے ہوں اور تم مجھ سے ہو۔ حضرت درہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ابو لہب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت دشمنی تھی، اس کے باوجود اپنے والد کی پرواہ کیے بغیر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کے بعد حضرت درہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ کو جدہ کا گورنر بنایا۔ حضرت درہ رضی اللہ تعالی عنہ سے محدثین نے کچھ حدیثیں نقل کی ہیں۔ ان کی وفات حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں سن 20 ہجری میں ہوئی۔ نمبر 2 پر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں گوئی۔ حضرت انیسہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ایک مرتبہ میرے والد حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بیماری تو اتنی زیادہ خطرناک نہیں، اس لیے کوئی حرج نہیں، لیکن میری وفات کے بعد آپ کی بینائی چلی جائے گی اور آپ کی عمر بھی زیادہ ہوگی، اس وقت آپ کیا کریں گے؟ تو حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تب تو میں ثواب کی امید کروں گا اور صبر کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے فرمان کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ سے روشنی ختم ہو گئی۔ پھر کچھ مدت کے بعد اللہ نے ان کی بینائی واپس کر دی اور پھر وفات پائی۔ الائل النبوہ للبہقی 2823۔ آئیے ایک فرض کے بارے میں جانتے ہیں، سچی گواہی دینا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان والوں، انصاف پر قائم رہتے ہوئے اللہ کے لیے گواہی دو، چاہے وہ تمہاری ذات، والدین اور رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ سورہ نساء 135۔ فائدہ، سچی گواہی دینا اور جھوٹی گواہی دینے سے بچنا ضروری ہے۔ ایک سنت کے بارے میں جانتے ہیں، دشمن سے بچنے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی قوم سے خوف یا ڈر محسوس کرتے تو یہ دعا پڑھتے۔ ترجمہ، اے اللہ، ہم تجھ کو ان دشمنوں کے مقابلے میں پیش کرتے ہیں اور ان کے شر سے پناہ چاہتے ہیں۔ ابو داؤد 1537۔ عن ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہما۔ ایک اہم عمل کی فضیلت جانتے ہیں، تقوی اور حسن اخلاق کا درجہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کس عمل سے اکثر لوگ جنت میں جائیں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تقوی اور اچھے اخلاق کی وجہ سے۔ مستدرک حاکم 7919۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک گناہ کے بارے میں جانتے ہیں، اللہ اور رسول کی نافرمانی کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا کہنا نہ مانے وہ کھلی ہوئی گمراہی میں ہے۔ سورہ احزاب 36۔ آئیے دنیا کے بارے میں جانتے ہیں، سواری کے جانور۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اسی یعنی اللہ نے گھوڑے، کھچر اور گدھے بھی پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو کر زیب و زینت حاصل کرو
آئندہ بھی ایسی چیزیں پیدا کر دے گا جن کو تم ابھی نہیں جانتے۔ سورہ نحل 8۔ آخرت کے بارے میں اہل جنت کی عمریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتی لوگ جنت میں بغیر داڑھی سورما لگائے ہوئے 30-35 سالہ نوجوان کی شکل میں داخل ہوں گے۔ ترمذی شریف 2545۔ ان معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ 9 نمبر پر ہم طب نبی سے علاج جانتے ہیں، کان کے بجنے کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کا کان بجے تو مجھے یاد کریں اور مجھ پر درود بھیجیں۔ ابن سنی 166۔ ان ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ۔ 10ویں نمبر پر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت جان لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم موت کی تمنا نہ کرو کیونکہ آخرت کا معاملہ نہایت سخت ہے، اور نیک بختی کی علامت یہ ہے کہ عمر زیادہ ہو اور اس کو توبہ کی توفیق مل جائے۔ مسند احمد 14154۔ ان جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ اس عبادت چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر روز آپ کے پاس ایک نیا ایپیسوڈ کا لنک پہنچ سکے۔